امام حاکم نے اس بات کو بیان کیا. امام حاکم جس سند پر، جس تحقیق پر شیخین نے حدیثیں لی ہیں، انہی اسناد پر، اسی تحقیق پر امام حاکم نے حدیثیں لی ہیں. ان کی کتاب المستدرک، اس میں اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. صحابہ کے سامنے حضور دین بیان فرما رہے ہیں کہ دور ایک علاقے سے ایک عربی آیا. کون آیا؟ عربی دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا آدمی دور کسی علاقے سے شہر مدینہ میں آیا اور قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا. قیمتی اونٹنی. عرب میں اونٹوں کی بعض نسلیں بڑی قیمتی ہیں. میں ڈیلی بائٹس پڑھ رہا تھا، بھائی مرزا سمجھ جائیں گے، انگلینڈ کی اخبار ہے، میں آن لائن پڑھ رہا تھا. اس میں ایک خبر میں نے پڑھی کہ پچھلے سال ایک عرب شہزادے نے اونٹ خریدا ہے جس کی قیمت تھی 2.5 ملین پاؤنڈ. 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ پاؤنڈ. میں روپوں کی بات نہیں کر رہا. مجھے بہالپور سے شاہ صاحب نے ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا جی اونٹ خریدا گیا. میں نے کہا جی کتنے کا خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی 18 لاکھ روپے کا خریدا ہے. 18 لاکھ روپے اونٹ کی قیمت ہے. تو بعض اونٹوں کی نسلیں بڑی قیمتی ہیں عرب میں. وہ عربی اس نے ایک قیمتی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا. اونٹنی دروازے کے باہر باندھی، خود حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا. امام الانبیاء دین بیان کر رہے ہیں، وہ عربی دیگر صحابہ میں بیٹھا دین سن رہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ جو آدمی ابھی آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے، یہ جس اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہے وہ چوری کی اونٹنی ہے. یہ چور ہے، چوریاں کرتا ہے معاذ اللہ، اور چوری کے جانور پر بیٹھ کر آیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اس پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ابھی تو میرے پاس گواہ نہیں، لیکن میں بعد میں گواہ لے کے آؤں گا. میں ثابت کروں گا کہ یہ چوری کے جانور پر بیٹھ کر آیا ہے، میں گواہ لے کر آؤں گا. امام الانبیاء نے حضور حیدر کرار سے فرمایا علی اس معاملے کو دیکھو. پھر حضور نے اس عربی کی طرف دیکھا جس پر چوری کا الزام لگا تھا، تو کیا نظر آیا؟ وہ عربی سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. سر جھکا ہوئے، آنکھیں بند ہیں. اب حدیث کے الفاظ سنیں. جیسے ہی ہمارے آقا کریم نے اس عربی کی طرف دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فقالت الناقۃ خلف الباب، دروازے کے باہر کھڑی اونٹنی انسانی زبان میں بولنا شروع ہو گئی. اونٹنی انسانی زبان میں بول رہی ہے اور اونٹنی نعت کیا پڑھ رہی ہے؟ الذی جاءک بالکرامۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے. بعض دوست محبت سے سن رہے ہیں، مجھے مان سے بتائیں اونٹنی حضور کی عزت بیان کرے، سن کے دل میں کوئی ٹھنڈ پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی؟ بعض محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بعض سوچ میں پڑ گیا اونٹنی بول رہی ہے، جانور بول رہے ہیں. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، جناب سلیمان پیغمبر ہد ہد پرندے سے باتیں کرتے ہیں. یہ قرآن ہے، پرندے سے باتیں کرتے تھے. جناب سلیمان علیہ السلام سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں، آپ کیڑی ہاتھ پہ رکھتے ہیں، کیڑی سے باتیں کرتے ہیں. میں قصہ کہانی نہیں سناتا، یہ میری تربیت میں شامل نہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. سورہ نمل اٹھائیں، جناب سلیمان نے کیڑی کو ہاتھ پہ رکھا ہے. قرآن کے لفظ ہیں فتبسم ضاحکا من قولیھا. میرے ارد گرد علماء بیٹھے، ان سے پوچھیں قولیھا کا معنی کیا ہے؟ فتبسم ضاحکا من قولیھا. جناب سلیمان کیڑی کی بات سن کے مسکرا رہے ہیں. کس کی بات سن کے؟ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس کوئی ایسی ڈیوائس، کوئی آلہ نہیں بنا سکی جس سے کیڑی کی آواز سنی جا سکے. آپ کیڑی ہاتھ پہ رکھیں، ہاتھ پورا سال کان کے قریب رکھیں، کیڑی کی آواز سن لیں گے؟ جی چلے مستقبل میں، فیوچر میں سائنس ترقی کرے گی، کوئی ڈیوائس، کوئی آلہ بنائے گی جس سے کیڑی کی آواز سنی جا سکے گی. پر مجھے ایمان سے بتائیں کیڑی کی بولی کون سمجھے گا کہ کیڑی کہہ کیا رہی ہے؟ اچھا کیڑی کی زبان تو ہوتی نہیں جس سے وہ آواز نکالتی ہے. کیڑی کے منہ پر اللہ نے 2 بال لگائے ہوئے ہیں، وہ بال آپس میں رگڑتی ہے، کتنی ساری آواز نکلتی ہوگی. سوچیں آپ کہ کیڑی اپنے منہ پر جو 2 بال ہیں وہ آپس میں رگڑے، کتنی ساری آواز نکلتی ہوگی، خفیف سی آواز. لوگ کہتے ہیں نبی امتی کا درود نہیں سنتے. میں نے کہا وہ تو کیڑیوں کی بولیاں بھی سن رہے ہیں. کیڑی بال رگڑے، نبی سمجھ بھی رہا ہے، اسے جواب بھی دے رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولیھا.
درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتاؤ، اگر مقتدی نبی کی یہ شان ہے تو امام نبی کی شانوں کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اونٹنی بولی ہے فقالت الناقۃ خلف الباب، اونٹنی بولی ہے انسانی زبان میں اور نعت پڑھ رہی ہے الذی جاءک بالکرامۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو بڑی عزت عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اونٹنی بولی، امام الانبیاء نے اس عربی کی اونٹنی کہتی کہ ان ھذا ما سرقنی، یہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ میرا مالک ہے، یہ چور نہیں۔ ما سرقنی، اس نے مجھے چورایا نہیں، یہ چور نہیں، یہ میرا مالک ہے۔ کیا ہے؟ میرا مالک۔ امام الانبیاء نے اس عربی کی طرف دیکھا، فرمایا سچ بتا، جب تیرے اوپر چوری کا الزام لگا تو سر جھکا کے اپنے رب سے کیا باتیں کرتا رہا ہے؟ تیری گواہی تو جانور دے رہا ہے، تیری عصمت اونٹنی بیان کر رہی ہے۔ اب اس عربی کا جواب سنیں اور اسے اپنا وظیفہ بنا لیں۔ یا رسول اللہ جب مجھ پر چوری کا الزام لگا میں نے سر جھکائے، آنکھیں بند کی، سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ پر درود پڑھا ہے، پھر میں نے دعا مانگی الہی مجھے اس الزام سے بری فرما۔ یہ صحابہ کیا سوچیں گے؟ یہ چور ہے جو عاشق بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ چور ہے جو عاشق بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد کی، پھر میں نے آپ پہ درود پڑھا۔ آپ پر درود پڑھ کے ابھی میں دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اونٹنی نے بولنا شروع کر دیا، جانور نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ اب حدیث سننے والی ہے، ہمارے آقا مسکرائے، فرمایا والذی بعثنی بالکرامۃ لقد رأیت الملائکۃ یبتدرون الی افواہ العصیکہ ویکتبون مقالتک فاکثر الصلاۃ علی، فرمایا میں نے دیکھا جب تو میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا مدینے کی گلیوں سے فرشتے دوڑ کے تیری طرف آ رہے تھے۔ رأیت الملائکۃ، میں نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا، وَيَكْتُبُونَ مَقَالَتَكَ، تو جو لفظ بول رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے، تو جو درود پڑھ رہا تھا فرشتے لکھ رہے تھے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فَاكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، دنیا میں تیری عزت کا مسئلہ بنا، تو نے میرے اوپر درود پڑھا، اللہ نے تیری عزت کو بچا لیا۔ یہ درود پڑھنا نہ چھوڑنا، درود پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن بھی عزتوں کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے۔